بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. अम्मा बाद बिरादरान इस्लाम, आज हम माहाना इजलास आम के लिए इकट्ठा हुए हैं। रजब का ये महीना है और हर महीने में जिस तरह से अभी इस साल समाज और मुआशरे की इस्लाह के लिए जिन मौज़ूआत की ज़रूरत थी, सेंटर ने उस पर तवज्जो की है और उसी लिहाज से इस्लाह मुआशरा की खातिर आज का ये उन्वान भी है, फ़हश के करीब मत जाओ। फ़हश के करीब मत जाओ। इस मौजू पर बिरादर मुहतरम शेख अताउर रहमान सईदी हफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। मैं बिला ताख़ीर मुहतरम शेख को दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपने मौजू पर गुफ्तगू फरमाएं। जज़ाहुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جو بتاریخ 21 رجب سن 1429 ہجری مطابق 24 جولائی سن 2008 بروز جمعرات شام 9 بجے احسا اسلامک سینٹر اس حال میں منعقد کیا گیا ہے، اس کا موضوع ہے فحش کے قریب مت جاؤ. یہ ایک اہم موضوع ہے جس کا تعلق اصلاح نفس سے ہے، اصلاح سماج سے ہے، اصلاح خاندان سے ہے، اور یہ وقت کا بہت حساس موضوع ہے. ویسے یہ موضوع بہت ہی لمبا چوڑا ہے، اس کے بہت سارے گوشے ہیں، اور وقت کی قلت کے باعث موضوع کے ہر گوشے پر گفتگو کرنا ذرا دشوار ہے، لیکن کچھ خاص باتیں، اہم باتیں جس کا تعلق موضوع سے ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ اس اہم موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے، میری اولاد کو، ان کی اولاد کو، میرے سارے رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اس غلط کام سے مامون و محفوظ رکھے. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی مجلس جہاں دین کی باتیں ہوں، اللہ اس کے رسول کے پیغامات سنائے جائیں. اس مجلس کے اندر بہت ہی احترام اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے موبائل پر سائلنٹ لگا لیں. برائے مہربانی آپ لوگ اپنے موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں. دوسری بات، رضاکاروں سے گزارش ہے کہ جو بھائی بعد میں آ رہے ہیں، ابھی آگے کرسیاں خالی دکھ رہی ہیں، ان کو کرسیوں کی طرف رہنمائی کریں، اور 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا دل اور دماغ اور آنکھ سب میری طرف متوجہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو غور سے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی نے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فحشکاری کو حرام فرمایا ہے، تاکہ دنیا کا نظام، دنیا کا دستور بہتر انداز میں برقرار رہے، اور ہر انسان عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت عفت و پاک دامنی کے ساتھ ساری اخلاقی گراوٹوں اور ساری اخلاقی گندگیوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزار سکے. امت مسلمہ کو اللہ تعالی نے ایسے انوکھے، نرالے، بے-مثال دین اسلام سے مالا مال کیا ہے، جو دین اسلام ایسے بنیاد پر قائم ہے کہ اگر لوگ اسلام کی بنیاد کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو بلا شبہ
ان کی شان و شوکت بلند تر ہو جائے گی اور انہیں ہر طرح کی لیڈری، ہر طرح کی قیادت اور ہر طرح کی سرداری نصیب ہوگی۔ لیکن اگر امت مسلمہ اسلامی بنیاد کی پابندی نہیں کرے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گی تو ہر جگہ ذلیل و خوار ہوگی، رسوا ہوگی اور دشمنان اسلام کا رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے انسانی کرامت، انسانی شرافت اور انسان کی عزت و آبرو اور اس کی مصلحتوں کی مکمل رعایت کی ہے۔ خاص طور پر دین اسلام نے ان 5 چیزوں کی اور 5 چیزوں کی مصلحتوں کی مکمل پاسداری کی ہے، مکمل خیال رکھا ہے، جن 5 چیزوں کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے، جو در حقیقت ہر انسان کی ضرورت ہے، جو در حقیقت ہر سماج کے صالح بنانے کے لیے ان 5 چیزوں کا صحیح اور صالح رہنا از حد ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کی دین اسلام نے پاسداری کی ہے اور جن کا پورا خیال رکھا ہے؟ پہلی بات دین، دوسری بات نفس، تیسری بات مال، چوتھی چیز عزت و آبرو اور 5ویں چیز عقل۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے: دین، نفس، مال، عزت و آبرو اور عقل۔ اور ہر عقل مند انسان، ہر باشعور انسان، شریف اور سنجیدہ انسان، سمجھدار انسان ہر چیز میں خسارہ اور نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن ان 5 چیزوں میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کا نقصان اور خسارہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے کون ایسا عقل مند، ہوش مند، شریف و سنجیدہ مسلمان ہوگا جو اپنے دین کے اندر کمی کو اچھا سمجھے گا؟ کون ایسا ہے جو اپنے نفس کے اندر کمی کو اچھا سمجھے گا؟ کون ایسا ہے جو اپنے مال کے اندر خسارہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون ایسا ہے جو جس پر یہ بات گوارا ہو کہ اس کے عزت و آبرو پر نکتہ چینی کی جائے، اس کے عزت و آبرو کو پامال کیا جائے، اس کے عزت و آبرو پر انگلیاں اٹھائی جائیں؟ کون ایسا آدمی ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے پاگل رہنا برداشت کر سکتا ہے؟ تو دین اسلام نے ان 5 چیزوں کی بہت ہی حفاظت کی ہے اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب یہ 5 چیزیں صحیح سالم رہیں گی، ٹھیک ٹھاک رہیں گی، اللہ کے نظام کے مطابق رہیں گی تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں عفت و پاکدامنی عائد ہوگی، معاشرے سے انارکلی، بے حیائی، قتل و غارت گری اور دیگر حیوانی کام سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ارتکاب پر سزاؤں کی تعیین کی ہے۔ دین، نفس، مال، عزت آبرو اور عقل پر حملہ کرنے والوں کی شریعت اسلامیہ میں مناسب سزا متعین کی گئی ہے۔ اگر یہ حدود نہ ہوتے، شریعت اسلامیہ نے جو حدود متعین کیا ہے، اگر یہ حدود اللہ تعالیٰ نے متعین نہ کیا ہوتا تو زمین شر و فساد کا اڈا بن جاتی، زمین میں شر و فساد عام ہوتا اور اس طرح کے نت نئی خرابیاں سماج کے اندر جنم لیتی۔ دین کے بعد حضرات کرام، دین کے بعد سب سے اہمیت کا حامل ان 5 چیزوں میں سے دین کے بعد سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے؟ عزت و آبرو ہے۔ دین کے بعد ان 5 چیزوں میں سے سب سے زیادہ اہم اور حفاظت کرنے کے لائق کون سی چیز ہے؟ عزت و آبرو ہے۔ چنانچہ آپ
عزت و آبرو اور عصمت کے اندر کسی قسم کی کمی وہ پسند نہیں کرتا ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے آپ جیسے شریف سنجیدہ انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرافت میں اضافہ فرمائے، اگر کسی انسان پر جھوٹے انداز سے بدکاری کی تہمت لگا دی جائے، وہ من ہی من میں کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح ٹینشن میں ہو جاتا ہے اور کس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے جبکہ اس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے. تو عزت و آبرو ایک اہم چیز ہے جس کی حفاظت ہر ایک پسند فرماتا ہے. حضرت کرام اور اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے انسانی شرافت، انسانی کرامت اور انسانی آبرو کی عزت کی حفاظت کے خاطر اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، حدود اور پابندیاں عائد کی ہیں. اور جب کوئی بھی سماج کا کوئی بھی طبقہ یا کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر، کوئی بھی فرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، جب عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں، ضابطے، حدود، دستور، قانون بنایا ہے، ان پابندیوں کی جب حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سماج نہایت نرالا ہوگا، انارکی ختم ہو جائے گی، بے حیائیوں کا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہر آدمی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ وہ سماج کے اندر زندگی گزارے گا. حضرت کرام اور اسلامی بھائیوں، بلا شبہ فحش اور بدکاری کا ارتکاب اور بلکہ بدکاری، فحشکاری، زناکاری کے قریب جانا انسانی عزت و آبرو کے پامال کرنے کے لیے سب سے بڑا ظالم کھوڑا ہے، جسے دین اسلام نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. بلکہ دین اسلام نے صرف فحشکاری کو حرام نہیں قرار دیا، دین اسلام نے صرف بدکاری کو حرام قرار نہیں دیا، دین اسلام نے صرف زناکاری کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ غور کیجئے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان ماں اور بہنوں، دین اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، دین اسلام نے ہر اس بات کو حرام قرار دیا ہے، دین اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو ایک انسان کو زناکاری کے دروازے تک پہنچا دے، جو ایک انسان کے دل میں زناکاری اور بدکاری کی گدگدی لگائے. ہر ایسی چیز پر صرف زناکاری کو دین اسلام نے حرام نہیں قرار دیا ہے، صرف بدکاری کو دین اسلام نے حرام قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ان غلط اور قبیح باتوں کے قریب کرنے والی چیز ہو، ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا. لیکن ماتم ہے ان اپنوں پر، ماتم ہے ان لوگوں پر جو عزت و آبرو کے دعوے دار ہیں، عزت و آبرو کے خواہاں ہیں، چاہنے والے ہیں، عزت و آبرو کے محافظ کے دعویٰ ہیں، اس کے باوجود عزت و آبرو میں نقب لگانے والی ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. کیسے سماج کے اندر عفت و پاک دامنی عام ہوگی اور کیسے سماج کے اندر سے انارکی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری اور فحشکاری دور ہوگی. حاضرین کرام اسلامی بھائیوں، فحش کا معنی موضوع ہے فحش کے قریب نہ جاؤ. فحش کہتے کسے ہیں ذرا ہم سمجھیں. ہر وہ گناہ یا ہر وہ معصیت جس کی اباحت، برائی، سختی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ فحش میں داخل ہے. فحش کا ایک عام معنی زناکاری بھی ہے اور آج کا موضوع یہی زناکاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ فحشکاری ہے اور بری راہ. گویا آیت کریمہ میں زنا کو فحشکاری قرار دیا گیا. دیکھیے فحشکاریاں اس سلسلے میں بہت ہیں. زناکاری بھی فحشکاری ہے، لوٹے بازی بھی فحشکاری ہے، اسی طریقے سے
حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ بھی فحشکاری ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں فحشکاری میں آتی ہیں۔ چونکہ موضوع طویل ہے، وقت بہت قلیل ہے، اس وجہ سے اختصار کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا موضوع آج ہے زناکاری اور بدکاری اور اس کے متعلق باتیں جس کا تعلق فحشکاری سے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ تعالی نے فحشکاری کے تعلق سے کیا حکم صادر فرمایا ہے، کیونکہ سب سے بہتر کتاب کون سی کتاب بھائی؟ اللہ کی کتاب۔ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب، سب سے بہتر ہدایت اللہ کی ہدایت، اور خاص طور پر قرآن کی اہمیت ان لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے جو قرآن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ لہذا حاضرین کرام، آئیے ہم قرآنی آیات کے ذریعہ سیکھیں، جانیں، سمجھیں کہ فحشکاری کیا ہے، جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے کہ فحشکاری کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے ہر ظاہری اور باطنی فحش کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر ظاہری یعنی ایسی فحشکاری جس کا تعلق ظاہر سے ہو، جو دیکھنے میں آئے، اور ایسی فحشکاری جس کا تعلق دل سے ہو، اندرونی سے ہو، جس کا احساس اور علم صرف اسی انسان کو ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ساری ظاہری اور باطنی فحشکاری کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، اور اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ تعالی پر وہ بہتان لگاؤ، وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ گویا آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فحشکاری کو حرام قرار دیا، اور اللہ کا نیک بندہ جس طرح اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی روکی ہوئی اور حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے۔ صرف فرما برداری نہیں، فرما برداری دونوں میں، اطاعت دونوں میں، روکی ہوئی چیزوں سے رکنا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بچا لانا۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کے ظاہری اور باطنی فحشکاری کے قریب جائے۔ ذرا غور سے سنیے گا بات، کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ کسی طرح کے ظاہری یا باطنی فحشکاری کے قریب جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علانیہ اور پوشیدہ فحش باتوں سے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے جس کا تعلق فحشکاری سے ہو، چاہے طوائفوں کے اڈے پہ جا کے بدکاری کرنا، یا گرل فرینڈ انتخاب کر کے اس سے خصوصی تعلقات قائم کرنا جو آج کل رائج ہے، یا فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سیریل دیکھنا، ٹی وی، وی سی آر اور اس طرح کے میڈیا کے شاشے پر چینلوں کے ذریعہ فحشکاریوں کا دیکھنا، فحش اخبارات کا پڑھنا، فحش لٹریچروں کا پڑھنا، فحش ناولوں کا پڑھنا، گانے اور مجروں کی محفلوں میں شرکت کرنا، عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ ملنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ بے باکانہ گفتگو کرنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، مہندی اور شادی کے غلط رسم و رواج میں شرکت، اور بے حیائی کے دیگر کھلے مظاہر میں جا
داخل ہے اور ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور اس کا ارتکاب کرنے والا بڑا مجرم ہے، چھوٹا مجرم نہیں ہے، بڑا دہشت گرد ہے، چھوٹا دہشت گرد نہیں ہے۔ اور اس کا ارتکاب کرنے والا ان فحشکاری یا فحشکاری کے سامان کو، آلات کو کا ارتکاب کرنے والا انسان اگر بلا توبہ کے مر گیا، تو اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے اندر دوبارہ تاکید کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور سارے مسلمان بھائی بہنوں کو زناکاری سے محفوظ رکھے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر ان چیزوں سے بچو جو تمہیں زناکاری کے قریب کر سکتی ہیں اور ایک نہایت گندے فعل کے ارتکاب پر مجبور کر سکتی ہیں۔ کیوں زناکاری کے قریب نہ جاؤ؟ انہو کان فاحشہ، کیونکہ یہ فحش ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ، بری چیز ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سختی کے ساتھ ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ہر اس چیز کے قریب نہ جائیں جس کی وجہ سے، جس کے قریب جانے کی وجہ سے، جس کے سننے کی وجہ سے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے، جس کے دیکھنے کی وجہ سے، جس محفل میں جانے کی وجہ سے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہم زناکار ہو جائیں یا زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زناکاری سخت ترین وبال کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نوجوانوں، چند منٹ کی لذت کے عذاب کو سنو، چند منٹ کی خواہشات نفس کی تکمیل کے بعد جو سزا ملے گی، جو دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس کو غور سے سنیں، اپنے دل میں بٹھائیں، خود اس پر غور کریں، دوسروں کو غور کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی دعائیاں دیتے ہیں، دوسروں کی سے استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ مومن بندے عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو حرام نفس کا قتل نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زناکاری نہیں کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہچان، نیک اور قریبی بندوں کی پہچان اس آیت کریمہ میں 3 بتلائی ہے۔ نیک بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، نیک بندے وہ ہیں جو نہ کسی کا قتل نہیں کرتے، نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے عباد الرحمن وہ ہیں جو زناکاری نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی نے ان تینوں کو کر لیا یا ان تینوں میں سے کسی ایک کو کر لیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا وہ
تینوں چیزوں کا ارتکاب وبال کا سبب ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کیجیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قتل سے روکا، جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زناکاری سے روکا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زناکاری کو شرک کے ساتھ جوڑا، اور حقیقت میں زنا کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جس نے ان تینوں چیزوں کو کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، ناحق کسی مسلمان کا قتل کیا، زناکاری کی، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت عذاب کو دگنا کر دے گا، ڈبل عذاب دے گا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اگر بنا توبہ کے مرا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی آگاہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں چیزوں کا ارتکاب کرنے والا زمین پر سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اللہ کے کونی نظام کو درہم برہم کرنے والا ہے، دوسروں کے حقوق پر ظلم و ستم اور دست درازی کرنے والا، بندوں کی عبادت پر اللہ کا حق ہے۔ بندے کو یہ مجال کیسے کہ اللہ کی عبادت میں جو اللہ کا خالص حق ہے وہ بندوں کو شریک کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ رجب کا مہینہ موضوع سے الگ تھوڑا ہو رہا ہوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، کہیں امام جعفر صادق کا نام نظر دیا جائے گا، کہیں عبد القادر جیلانی کا نام نظر دیا جائے گا، کہیں رجبی کنڈے بھرے جائیں گے، کہیں صلاۃ الرغائب پڑھے جائیں گے، کہیں کیا کچھ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ رجبی کنڈا اور اس طرح کی چیزیں یہ شرکیہ اعمال ہے، اس سے ہر مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یضاعف لہ العذاب، صرف سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کی سزا کو دوبارہ کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے معمون اور محفوظ رکھے۔ اگر بنا توبہ کے مر گیا شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زناکاری کرنے والا، بنا توبہ کے مر گیا تو یخلد فیہ مہانا، تو جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا لہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے لے کر کے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان ہے، ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھے، لیکن جس نے توبہ کر لیا، ان ساری چیزوں سے جس نے سچی توبہ کر لی، وہ آمنا اور پکا مومن ہو گیا۔ کیونکہ انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، انسان جب شرک کرتا ہے ایمان کے دائرے سے باہر ہو کر کے کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، تو جس نے توبہ کر لیا اور ایمان لیا، وعمل صالحا، اور صرف توبہ کافی نہیں ہے اور نیک اعمال کرتا رہا، نیکیوں کا رفتار بڑھا دیا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو ان جرموں کا ارتکاب کرنے، انسان ہونے کے ناطے ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کر لیے، ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، نیکیاں زیادہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے غفور رحمان و رحیم کو رب کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کی دہائیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زناکاری سے دور رکھنے کے لیے کتنی اہم چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فحشکاری اور زناکاری بدکاری سے دور رکھنے کے خاطر شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ ابھی آپ میں سے کسی کو بلایا جائے سامنے لا کر کے، اور اس کو کوئی بیماری نہ ہو، اور ایک انجیکشن کہا جائے، بھائی ایک انجیکشن، ایک سوئی تمہارے جسم میں چبھونا چاہتا ہوں، برداشت کرے گا؟ پسند کرے گا؟ کوئی انسان اپنی عقل و خرد کے ذریعہ اپنے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرتا ہے بات کی نہیں؟ یہ انسانی فطرت میں ہے بات کی نہیں؟ انسانی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ وہ
فروجہم حافظون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 5۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، ہم کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، یعنی اس سے وہی کام لیں گے اور اس کا استعمال وہی کریں گے جہاں استعمال کرنا جائز ہے، تو انشاءاللہ العزیز زناکاری ختم ہوگی، زناکاری سے ہم محفوظ رہیں گے اور ہمارے ظلم و زیادتی سے دوسرا محفوظ رہے گا۔ اسی لیے سنو میرے بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق پہ فرمان رسول، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین فخذیہ ما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو چیزوں کی حفاظت، نگرانی کی ضمانت لے لے اور اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں کون ہیں؟ کون بتلائے گا؟ ہاں، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے زبان سے بھی زناکاری ہوتی ہے، آگے بات آئے گی۔ یہ ساری پابندیاں اسلام نے کیوں لگائی؟ تاکہ عزت جو دین کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے، اس کے اندر کسی طرح سے اسکریچ اور خراش نہ آنے پائے، کسی کی عزت لٹنے نہ پائے، کوئی سماج کے اندر بے عزت نہ ہونے پائے، اور سماج کے اندر بے حیائی اور بے عزتی کا تصور اور سوچ ختم ہو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فحشکاری کو حرام کرا دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں، لا احد اغیر من اللہ ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، متفق علیہ، بخاری شریف کی روایت، کہ اللہ سے زیادہ کوئی باغیرت